الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. حضرات، پچھلے جمعہ کے خطبہ میں یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا سے قتل و غارت، دنیا سے ڈاکہ زنی، چوریاں، بدکاریاں، بے حیائیاں، جرائم جتنے بھی ہیں دنیا میں، ان کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں. ان میں ایک قدم کا ذکر کیا تھا کہ وہ مجرم جو کسی بھی لحاظ سے معاشرے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، فی الفور ان کا خاتمہ کر دیا جائے، تاکہ رستے میں آتے جاتے کسی انسان کی عزت، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی غیرت جو ہے، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے. اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے، اسلام سب سے پہلے تو بچے کی تعلیم اور تربیت اس پہ زور دیتا ہے اور مسلمانوں کو کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو دین، ایمان، اسلام، قرآن، شریعت، معاملات، ان سے واقفیت اپنے بچوں کو دو، تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ کا کیا حکم ہے. یہ امن والے احکامات جو ہیں یہ سارے بچوں کو بتائے جائیں، بچوں اور بچیوں کو بتائے جائیں. پھر اس کے ساتھ اسلام پھر مزید انسانوں پہ مہربانی یہ کرتا ہے کہ جتنی بھی انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اللہ کے فضل سے یہ ساری کی ساری ضروریات مسلمان حکومت کے ذمہ ہوتی ہیں. اس کا کھانا ہے، اس کا پینا ہے، اس کا وظیفہ ہے، اس کے کپڑے ہیں، اس کی تعلیم ہے، اس کا علاج ہے، جو کچھ بھی ہے، اسلام نے یہ سارے کا سارا اسلامی حکومت کی ذمہ داری یہ رکھی ہے. پھر اس کے بعد شریعت نے یہ
دین کے معاملات جتنے بھی ہیں ان پہ عمل کرنے کے لیے کسی معاملے میں کوئی تنگی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی جبر نہیں۔ اگر انسان کے پاس پیسے ہیں وہ حج کر لے، وہ زکوٰۃ دے، وہ صدقہ دے، اگر نہیں ہے تو نہ دے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی وہ معاملات ہیں نکاح کے، شادی کے، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نرمی رکھی ہے کہ کسی قسم کی کوئی پائی بھی بچیوں اور بچوں کے شادیوں کے اوپر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لازمی نہیں کہا کہ یہ لازمی اتنے پیسے لگائے جائیں۔ ایک بغیر ایک درم دینار کے بغیر بھی شادی جو ہے یہ ہو سکتی ہے، تاکہ انسان جرائم سے بچے۔ ایک کی بجائے دوسری، تیسری، چوتھی شادی انسان کر لے، جرائم اور بدکاری جو ہے اس کے قریب نہ جائے۔ پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد شریعت اسلامی نے ایک خاص چیز جو ہے جو دنیا میں کسی جگہ نہیں پائی جاتی، وہ یہ ہے کہ بچے کو جو ماحول دیا ہے اسلامی، ایک مسلمان کو جو ماحول دیا ہے وہ ماحول ایسا دیا ہے کہ ماحول میں انسان اگر کوئی جرم کرنا چاہتا بھی ہے تو جرم کا موقع ہی نہیں اس کو دیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر شراب پینا چاہتا ہے تو شراب پہ پابندی پہلے لگائی ہوئی ہے، شراب ملتی نہیں مسلمانوں کے معاشرے میں، شراب کیسا سے پیے گا؟ جب شراب نہیں ہے، جب نشہ نہیں ہے، جب سگریٹ نہیں ہے، جب افیون نہیں ہے، جب چرس نہیں ہے، ہیروئن کہاں سے؟ جب مسلمانوں کے علاقے میں یہ چیزیں پائی نہیں جاتی، آتی نہیں، کیسے ایک مسلمان نشہ کرے گا؟ ایک مسلمان اگر فرض کریں بہت بے شرم اور بے حیا ہو کے اگر بدکاری کرنا چاہتا ہے تو بدکاری کے لیے مسلمان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، مسلمانوں کے علاقے میں کوئی بدکار عورت پیشہ ور نہیں ہے، کہاں جا کے بدکاری کرے گا؟ ایک آدمی جوا کھیلتا ہے، جوا خانہ ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر وہ شوق ہے اس کو کہ میں گانے سننے کا وہ شائق ہوں، جب گانے والا ہی کوئی نہیں ہے، جب گانے کے آلات ہی نہیں ہے، یہ ڈول، یہ سرنگی، یہ فلاں، یہ ہارمونیم، یہ چمٹے، جب یہ چیزیں ہی نہیں پائی جاتی مسلمانوں کے معاشرے سے، کیسے جرم کرے گا؟ شریعت نے عجیب معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی انسان گناہ کرنا بھی چاہتا ہے تو گناہ کر ہی نہیں سکتا مسلمانوں کے معاشرے میں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بات کہی تھی، فرمایا تم میں سے اگر کوئی دین کا 10واں حصہ بھی چھوڑ دے تو قیامت کے دن فلاح نہیں پا سکتا، اس لیے کہ جرم کا تو کوئی کرنے کا تو کوئی تمہیں موقع ہی نہیں ہے۔ ہر قسم کی مدد، امداد، ہر قسم کے معاملات یہ حکومت کے پاس ہے، وہاں سے جاؤ۔ کتنا بھی غریب سے غریب انسان جائے اور سال بھر کے دانے اور کھانا اور پینا اور جتنے اخراجات ہیں حکومت سے لے، جرم کیوں کرے کوئی مسلمان جو ہے؟ وہ بچی ہے یا بچہ ہے؟ شریعت نے پھر ایک اور بات اس کے ساتھ یہ کہی ہے کہ جرائم کو مکانے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے، ان کا بالکل خاتمہ جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ قانون بیان کیا ہے کہ اے مومنوں یاد رکھو، انسانوں تمہیں میں نے پیدا کیا ہے اور میں جانتا ہوں تم کس طریقے سے ٹھیک رہ سکتے ہو، یاد رکھنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سزائیں، یہ جرائم کی، یہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے، یا بدکار اگر شادی شدہ ہے تو اسے قتل کیا جائے، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، مرتد ہے یا غدار قوم ہے تو اس کو ختم کیا جائے۔ یہ تمام کے تمام یہ اللہ جانتا ہے کہ اس طریقے سے انسان صحیح رہ سکتا ہے۔ ساری دنیا کے عقل مند، سیانے، سمجھدار، بڑے بڑے ارسطو، افلاطون مل جائیں تو انسان کو ٹھیک نہیں رکھ سکتے۔ ٹھیک اگر رکھنا ہے تو اللہ کے قانون نے رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھو۔ قرآن مجید نے پھر یہ بات کہی ہے ساتھ کہ یاد رکھو
جو اللہ کے قانون کے مطابق پھر فیصلے نہیں نہ کرتے اس قوم میں کیا ہوتا ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ جس ملک میں ہماری شریعت کے قانون نہیں ہوں گے اس میں فسق و فجور، زیادتی، ظلم، گناہ، سر عام بدکاریاں، بے حیائیاں عام ہوں گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون کہتا ہے۔ تم باز ہی نہیں آ سکتے، اگر میرا قانون ہوگا تو پھر تم باز آؤ گے، ورنہ باز نہیں آؤ گے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ جس جگہ ہمارا قانون نہیں نہ ہوگا، ہمارے قانون کے مطابق عدالتیں اور قاضی فیصلے نہیں کریں گے، اس قانون میں ظالم پیدا ہوں گے، ظلم کریں گے، کوئی ظلم کو روکنے والا نہیں ہوگا۔ اگر ہمارا قانون، ساری دنیا بھی اگر مل جائے ظلم کو ختم نہیں کر سکتی اگر ہمارا قانون نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی، اس کے قانون سے یہ بات دیکھے۔ پھر آخر میں ایک بات کہ من لم یحکم بما انزل اللہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ آہستہ آہستہ دیکھنا، جس ملک میں ہمارا قانون نہیں ہوگا لوگ کفر بھی کریں گے، سر عام کفر کریں گے۔ وہ کفر کرنے سے اور کفر کے لیے، وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا کے لیے کفر کو حاصل، کفر کافر ہو جانا، یہ ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا جب ہمارا قانون نہیں ہوگا۔ ظالم بھی، فاسق بھی پیدا ہوں گے اور کافر بھی پیدا ہوں گے جس ملک میں ہمارا قانون نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا قانون، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ بات یاد رکھ لیں، اپنی نسلوں کو یہ بات بتائیں، کائنات کے رب کی قسم یہ بات سن لیں، جس ملک میں اللہ کے قانون کے مطابق قاضی فیصلے نہیں کرتے، وہ کوئی کورٹ ہو، وہ نیچے سے لے کے اوپر تک کوئی کورٹ ہو، اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یاد رکھیں قیامت کے دن ساری دنیا کے وہ جج جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، ان کی کوئی خیر ہے ہی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا پتر جو ہے یہ وکیل آ گیا تو میرا پتر تو جج لگ گیا جی ہائی کورٹ دا۔ اگر یہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کو قیامت کے دن اس کو جہنم سے بچانے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک قاضی کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا ادھر آؤ، اس آدمی نے یہ جرم کیا تھا، تم نے اس کو سزا کون سی دی ہے؟ اے یا اللہ میں نے اس کو یہ، اللہ کہے گا یہ میں نے سزا اس کو کہی تھی دو، یہ سزا، یہ جی کہا جی 2 سال قید ہے جی 10 سال قید ہے جی یہ ہے جی فلاں ہے جی فلاں، اس قسم کی جو سزائیں دیتے ہیں، یہ اللہ نے کہا میں، اللہ پاک پوچھے گا یہ میں نے کہا تھا یہ تم کرو اس طریقے سے؟ اے نہیں، اے میں نے سزا یہ دی ہوئی تھی، تم نے زیادہ اپنی سزا دی ہے، کیوں؟ اے یا اللہ میں نے کہا ذرا اس کو عبرت حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک کہیں گے تم مجھ سے زیادہ عقل مند ہو، زیادہ سیانہ ہے تم، چلو جہنم کے اندر، فرشتوں کو پکڑا کے جہنم کے اندر اس کو سر کے بل اس کو پھینک دیا جائے گا، اس نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کیے۔ اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور قاضی کو بلایا جائے گا، تم نے یہ سزا بنتی تھی، تم نے اپنی طرف سے یہ سزا تھوڑی کیوں دی ہے؟ اے جی مجھ پہ ترس آ گیا، ہوتا ہے نا ہمارے ہاں جی پنجاں پہنا دا کلا پرا سی جی فلاں سی جی یہ سی جی وہ سی۔ فرمایا اللہ کا قانون جو ہے، ہم نے جو کہہ دیا تھا کہ چور کی یہ سزا ہے، قاتل کی یہ سزا ہے، ہم نے جب یہ کہا تھا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ۔ ہم نے جب یہ کہا تھا نا کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ نکالی جائے، اور ہم نے جب یہ کہا تھا ناک کے بدلے میں ناک کاٹا ہے تو اس کی ناک کاٹی جائے، کان کاٹا ہے تو اس کا کان کاٹا جائے، دانت توڑے ہیں تو اس کے دانت توڑے جائیں، تم نے اپنی طرف سے یہ سزا کیوں کم؟ اے مجھے ترس آ گیا، فرمایا مجھ سے زیادہ رحمان اور رحیم بننے کی کوشش کی ہے، فرشتوں پکڑو جہنم کے اندر اس کو الٹا کر کے پھینک دو اس کو۔
اور ساتھ اللہ نے پھر ایک بات کہی ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ فرمایا یاد رکھنا دنیا میں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو نا تو میرے قانون کے مطابق، میرا قانون قصاص، میرا قانون جو تعزیرات کا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو اگر زندگی چاہتے ہو۔ یاد رکھنا ورنہ وہ قوم زندہ ہی نہیں۔ تمہاری کو زندگی ہے کہ ایک انسان اب بچاتا رہے، پتہ نہیں باہر جاؤں گا اور پیسے چھین لیں گے، پتہ نہیں جاؤں گا پتہ نہیں بچی چوک کے لے جائیں گے، پتہ نہیں کیا کریں گے اور بندہ ہی نہ قتل کر، پتہ نہیں کیا کریں گے اور اغوا کر کے، یہ زندگی ہے کوئی؟ میرا قانون نافذ کرو اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر زندگی چاہتے ہو، بچنا اگر چاہتے ہو تو میرا قانون کے مطابق کام کرو ورنہ نہیں۔ اور تیسری بات ایک ہے اللہ کے قانون کے، دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مجرم کو سزا دینی کس طریقے سے ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون بتایا اس طریقے کے مطابق اگر سزا دو گے، سب سے پہلے مثال کے طور پہ اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہر قسم کی سزا جو کسی کو دینی ہے یہ سر عام دینی ہے۔ یہ کوئی سزا نہیں کہ جیل کی سزا ہے، یہ کوئی سزا نہیں کہ فلاں کو کال کوٹری کے اندر ڈال دیا، یہ سزا کائنات کے رب کی قسم سزا نہیں نہیں نہیں۔ سزا جو کہتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اس کو سر عام سزا دو تو سزا ورنہ سزا نہیں ہے۔ تم نے بچنا نہیں، باقی لوگ تب بچیں گے جب سزا سر عام دو گے۔ اور ساتھ اللہ نے پتہ کیا کہا، میں بڑی دفعہ ڈرتا ہوں کہ قاضیوں اور حاکموں کی کوئی خیر نہیں ہے، وہ حاکم پرانے ہوں نئے ہوں آنے، حاکموں نے تو بچنا ہی نہیں۔ یاد رکھیں مجھے ایسے لگتا ہے جہنم سے ان کو بچ، کیوں؟ اللہ پاک ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر اللہ پہ ایمان ہے، ہر قیامت پہ ایمان ہے تو سزائیں عام دو ورنہ اللہ پہ ایمان ختم ہو چکا ہے، قیامت پہ ایمان ختم ہو چکا ہے تمہارا ایمان۔ اللہ کہتا ہے سر عام سزائیں دو تم۔ یہ کیا مقصد ہے کہ انسان جو ہے جی جیل کے اندر سڑتا پوچھتا پیا ہو جی کال کوٹ رہی جی اتنے سال، اس کی کوئی سزا نہیں ہے، یہ کافروں کی سزائیں ساری کی ساری۔ ابھی کل کی بات ہے کہ یہ سری لنکا میں ہماری مسجد کے اندر ایک ذلیل بے غیرت آدمی تھا، اس نے 64 مسلمانوں کو شہید کر دیا، نمازیوں کو، اور سزا عدالت نے دی ہے جی سزائے قید اس کو دے دیا جی۔ یہ سزائے قید کافروں کی سزا ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ مسلمانوں کی سزا ایک بندے نے کسی کا ہاتھ کاٹا ہے اس کا ہاتھ کاٹ کے گھر بھیجو، چلو جا کے کام کرو۔ اگر وہ بدکار ہے اور غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے لگا کے چلو جا کے کام کرو اپنا، اور تو اگر شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر کے کام ختم کرو۔ یہ جیلیں کیوں بنی؟ یہ جیلیں کس بات اور کس وجہ سے جیل میں رکھ کے مجرم کو روٹی کھلا رہے ہو؟ کیا کارنامہ کیا انہوں نے اور کون سا کشمیر فتح کیا ہے انہوں نے؟ بتاؤ مجھے کہ اس کو جیل میں جی 15 سال ڈٹ کے جیل کے اندر صبح شام دن رات کھا پی کے موٹے پلوان ہو کے چنگے گاٹے کٹ کے جیل کے اندر سے آ رہے ہیں، اور کس بات کا انعام انہیں دے رہے ہو؟ کون سا مسلمان اور کون سے کشمیر کے مسلمانوں کی اس نے مدد کی ہے؟ کون سے اس نے فلسطین کے مسلمانوں کو اس نے آزاد کرایا ہے؟ چچنیا کے مسلمانوں کی اس نے مدد کی ہے، افغانستان کے مسلمانوں کی مدد کی ہے، اور بتاؤ شام کے مسلمانوں کی مدد کیا؟ کیا کیا؟ عراق کے مسلمانوں کی؟ اور کیوں جیل کے اندر بنا کے اس کو جوائیوں اور دمادوں کی طرح اس کو رکھ کے کھانا کھلا رہے ہو؟ اللہ نے جب کہا ہے کہ اس کو سزا دے کے فارغ کرو تو فارغ کرو تم اس کو۔ اے جی کئی منڈے ماڑے کا کئی ہم نے دیکھا پتلے کمزور جیل دی سزا 7 سال ہوئی ہے، منڈے کو ٹریا نہیں جاندا اندروں جسو آیا کھا کہتے، اور یہ انعام اس کو دے رہے ہو تم؟ جیل کی کوئی سزا نہیں، اللہ نے جو کہا ہے سزا اس کو وہ دو، فارغ کرو اس کو فوری طور پہ۔ کیسے ظالم آدمی ہیں! اور پھر آتا ہے آ کے پورے محلے میں پھر وہ روب کا روب، دیکھے میں پہلے بھی جیل نے میرا کیا کر لیا، اب کیا کر لو گے؟ اسلامی سزائیں ہوں لوگ ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سزا سر عام دو، اور اگلی بات کیا ہے؟ سزا جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے اس طریقے سے سزا دو۔ کیا شریعت نے یہ بات
اس طریقے سے سزا یہ ہے. ہمارے ہاں کہ آج پاکستان میں اگر کوئی کسی کی آنکھ نکال دیتا ہے تو اس کا جی 2 لاکھ روپے جرمانہ ہے. نہیں, آنکھ نکالو. اور اگر اس نے چونک کے اندر کسی کو ذلیل کیا ہے, چونک کے اندر اس پلوان جی کو, چودھری صاحب کو بلا کے نا, اس خان صاحب کو چونک کے اندر بلا کے اس کو ذلیل و رسوا اسی طریقے سے اس کے ذریعے کرایا جائے جس طریقے سے اس کو ذلیل تھا کیا تھا اس طریقے. ہاتھ اس نے ہاتھ کاٹو, آنکھ نکالو. جو اس نے کیا اس طریقے سے اس کو سزا دو. قانون ہوتا ہے کہ نہیں صحیح؟ لوگ ٹھیک ہوتی ہیں کہ نہیں؟ میں چھوٹا تھا اس وقت, مجھے یاد ہے اس بات کا, اچانک بات یاد آ گئی. یہ سعودی عرب کے شاہ فیصل تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ. یہ نیو یارک گئے ایک دفعہ, تو یہ ہوائی اڈے پہ ابھی اترے ہیں تو سامنے انہوں نے نا اخباری نمائندے آ گئے, انہوں نے آگے اسپیکر, ہاں جی سوال جواب. انہوں نے کہا آرام سے بات کرو, جو بھی کرنی ہے. کیا ہے؟ جی آپ ایک ایسے ملک سے آئے ہیں کہ اگر کسی سے چوری ہو ہی جائے, ہو کیوں جائے چوری؟ اگر اس کے پاس کھانے پینے کا نہیں تو مسلمانوں کی مملکت کے پاس جائے, ان کے وہاں سے اپنا روزینہ لے. چوری کیوں کرے مسلمان؟ جی اگر ہو ہی جائے چوری تو ہاتھ کٹ دیتے ہیں. آپ ایسے ملک سے آئے ہیں, اگر کوئی بندہ بدکاری کسی کی بیٹی سے کاری لے تو اس کو آپ سنگسار کر دیتے ہیں. ایسے ملک سے آئے ہیں, بندہ اگر کوئی بندہ قتل ہو ہی جائے, جیسے مکھی ماری ہے بندہ قتل ہو جائے, جی ہو ہی جائے تو آپ اس کا سار اتار دیتے ہیں. یہ میں چھوٹا تھا اس وقت, اخبار میں الحمدللہ پڑھا کرتا تھا بچپن سے. شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے بس, کہنے لگے الحمدللہ میں اسی ملک سے آیا ہوں جس ملک میں چور کا واقعی ہاتھ کاٹا جاتا ہے, اور اللہ کے فضل سے جو کسی کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کرے اس کی ساتھ یہ سزا, قاتل کو ہم اس طریقے سے قتل کر فلانا کا. اور کہنے لگے شاہ فیصل کہنے لگے دیکھ لو پھر اس کا نتیجہ. ہمارے اگر مکہ میں, مدینہ میں, ریاض میں, دمام میں, فلاں جگہ کسی جگہ ایک من سونا اگر عورت لے کے اور کروڑ ریال ہاتھ کے اندر شاپر میں ڈال کے نظر آتے ہوں, مومی شاپر میں, وہ لے کے چل رہی ہو, کوئی اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھتا نہیں. اور تمہارے ہاں 1000 اگر کوئی 1000 تمہارے ڈالر لے کے سڑکوں کے اوپر کوئی آ نہیں سکتا. یہ وجہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق چوک میں لا کے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق سزا دینی ہے. آج دیکھیں سونے کی دکانیں جو ہیں, جس وقت اذان ہوتی ہے لوگ جو ہیں یہ کھلی ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے, ہم امن میں ہیں, ہم چین میں ہیں. اور یہ امن چین ہمارے ہاں نہیں لانا چاہتے. اور حکمرانوں اور ظالموں اور بے ایمانوں, اور کیوں ہمارے ہاں یہ امن نہیں لانے دیتے تم؟ بس ایک ہی گل ہے, نواز شریف نو پھڑ لو, نو عمران خان نو پھڑ لو, فلانے نو پھڑ لو, زرداری نو پھڑ لو, انو پھڑ لو, اوے کیا لڑائی آپس میں؟ یہ لڑتے رہو, جو کرنا ہے. ملک میں اللہ کا قانون نافذ کرو. اور ظالموں اللہ کا قانون کیوں نافذ نہیں کرتے؟ لوگ امن سے سوئیں, لوگوں کی بچیوں کی عزت جو ہے یہ محفوظ رہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کا قانون جب نافذ ہوتا ہے, نبی علیہ السلام نے جس طریقے سے فرمایا نا کہ چور کو اسی طریقے سے سزا دو جس طریقے سے یا کسی نے زیادتی کی تو اسی طریقے سے زیادتی اس کے ساتھ ہونی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بچی تھی, یہ مدینہ کے اندر, دھیان سے سن لینا بات کو, مدینہ کے اندر مسلمانوں کی بچی تھی. تو صبح وہ گھر سے نکلی, چھوٹی بچی تھی, چھوٹی بچی, یہ گھر سے نکلی تو یہودیوں کا علاقہ تھا. بچی اس گلی سے گزرنے لگی تو ایک یہودی نے دیکھا بچی نے کان کے اندر بالیاں جو ہیں یہ سونے کی پہنی ہوئی ہے. اس نے ادھر دیکھا کوئی نہیں. اس نے بچی کو پکڑ کے نا, اس نے نیچے سے کوئی چیز نہیں ملی, اس نے وہ پتھر پکڑ کے سیدھا اس نے مارا. بچی زمین کے اوپر گر گئی, بچی کے سر کے اوپر مارا. اور بچی جس وقت زمین کے اوپر گری ہے تو اللہ کا کرنا نیچے پتھر تھا, پتھر کے اوپر بچی کا سار آیا, اس نے ایک پتھر اور لے کے سر کے اوپر مارا, سر ریوڑی بن گیا اس کا, پھس گیا اس کا. لیکن اللہ کا کرنا یہ ہے کہ پاس ہی کنواں تھا, اس نے پکڑ کے کنویں کے اندر پھینک دی اس کی وہ اتار کے بالیاں. یہ حدیث کے اندر واقعہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے. صبح بس پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ ایسے یہ ہوا ہے. وہ بچی کو نکال کے نا وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے آئے, اور بچی
کہ ابھی کچھ کچھ جان تھی باقی، سر اس کا پھس گیا تھا. نبی علیہ السلام کے پاس لائے تو جس طرح محلے میں پتہ ہوتا ہے نا فلاں بندہ پیڑا ہے، فلاں پیڑا ہے، فلاں پیڑا ہے، فلاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے پوچھا بیٹے بچی اے پتر تجھے فلاں نے تو نہیں پتھر مارا؟ یہ جو سر پھس گیا تھا اس کا. اس نے کہا نہیں. اس نے ہلایا سر نہیں. فلاں نے، حدیث میں آتا ہے بچی نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا پھر آپ کو لوگ بتاتے گئے نا کہ پھر فلاں بندہ اس علاقے میں پیڑا ہے، فلاں پیڑا فلاں. اس نے بچی نے سارا ہلایا کہ ہاں اس نے مجھے پتھر مارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکڑ کے لاؤ اسے. بچی تڑپ تڑپ کے زمین کے اوپر فوت ہو گئی. اس کو پکڑا گیا، لایا گیا. بچی سامنے اس کی لاش پڑی ہوئی تھی، شہید بلکہ اس کی کہنا چاہیے بچی کی. اس کو کہا اس کو تم نہیں مارا ہے نا؟ اس کا خیال تھا کہ میں پتہ نہیں یا میں معافی مانگ لوں، بچی یہ غلطی ہو فلاں. اس نے اس قسم کی بات کی. اور اللہ یہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. مومنوں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بدلہ لیں تو زندگی بک ہوتی ہے ورنہ زندگی ہوتی نہیں. اے جی میں ہی کیتا ہے، ذرا اس کو ڈرایا نا. انہوں نے کہا میں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسلام کا قانون یہ ہے اگر کسی نے گولی سے مارا تو گولی سے مارو اس کو، چھری سے مارا تو چھریاں مارو اس کو. اگر اس نے پکڑ کے اس کو ڈبویا ہے، ڈبو کے مارا تو ڈبو کے مارو اس کو. اور اگر سڑے کسی ڈنڈے سے مارا ہے تو ڈنڈے سے مارو اس کو. اسلام یہ کہتا ہے اگر اس نے پھا دے کے مارا تو پھر پھا دے کے مارو اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو نے مارا ہے؟ جی بالیاں تھی، میں غریب فلاں. کہ اچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا. حدیث کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے فَقَتَلَهُ بَيْنَ الْحَجَرَيْن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر اس کو لٹایا گیا، ایک پتھر کے اوپر اس کا سر رکھا گیا. ایک صحابی کو کہا وہ بڑا سارا پتھر لے کے آ کے سر کے اوپر مارے، چیتڑے اس کے اڑ گئے اس کے اوپر. اب بتائیں کو کسی کی بچی جو ہے یہ پھر دوبارہ کو کسی کی بچی کو ایسے کر سکتا ہے؟ اور ظالموں مکنے اور ختم ہونے دو جرائم جو ہیں. اللہ کی سزا کیوں نہیں دیتے تم؟ اور خاص کر کے میں یہ مدینہ والی حکومت، مدینہ مدینہ مدینہ، یہ مدینے کا نظام نافذ کرو. اوے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے خون کا آخری قطرہ تمہارے ساتھ ہے، تم اسے مدینہ کی ریاست بناؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث میں آتا ہے پھر ویسے ہی اس کے جیسے اس نے بچی اور سرے عام اس کو لا کے پھر اس کو مارا گیا. پھر امن آیا کہ نہیں آیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک اور واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جس طریقے سے ظلم کیا اسی طریقے سے اس کے ساتھ پھر اس کو بدلہ دیا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بحرین کا جو علاقہ ہے نا، آج کل جسے برین کہتے ہیں، برین گیا ہوا ہے. بحرین کا جو علاقہ ہے نا، یہاں سے 8 بندے آئے تھے اور ان کے پاٹے پرانے کپڑے تھے، مدینے ٹور کے تھک کے جیسے بھی آئے تھے بیچارے، پتہ چل رہا تھا کو ماڑے کمزور ہیں. یہ آئے، یہ مسلمان ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد کے اندر جو صحابہ صفہ تھے نا، وہ ماڑے غریب آدمی جن کے لیے مسجد کے اندر ہی انہوں نے وہ ٹینٹ لگایا ہوا تھا، وہی رہتے تھے. تو مسجد کے اندر نبی علیہ السلام نے ان کو کہا تم رہو ادھر. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مسجد میں رہ کے نا کچھ دن رہے ہیں، ان کے رنگ بگے ہو گئے، بالکل پیلے رنگ ہو گئے، زرد. اور ساتھ یہ ہوا ایک رنگ زرد ہو گیا، دوسرے ان کے پیٹ بڑھ گئے. کہنے لگے نبی علیہ السلام کو اللہ کے رسول ہم پتہ کیا ہے، ہم چونکہ کسان نہیں، ہم گوالے ہیں، اپنے علاقے میں دودھ کا کام کرتے ہیں، تو ہمیں وہاں بھیج دیں جہاں دودھ وغیرہ ہوتا ہے، ہم دودھ پئیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. مدینہ کے بعد ایک چراگاہ ہے، وہاں مسلمانوں کی جو ہیں وہ بکریاں اونٹنیاں وغیرہ جو وہاں ہیں، تو وہاں چلو جو رج کے ان کا دودھ پیو. اور ساتھ نبی علیہ السلام نے علاج کے طور پہ کہا کہ ان کے دودھ میں یہ جو اونٹنی کا پیشاب ملا کے تم نے پینا ہے. اچھا اب ہمیں لگتا ہے بڑی عجیب گل ہے، یہ اونٹنی کا پیشاب نبی علیہ السلام نے کہہ دیا. اور لوگوں دھیان سے سنو، میں نے اس کے اوپر بڑے ڈاکٹروں سے مل کے ریسرچ کی ہے، بڑی میڈیکل کی کتابوں میں، کہ کائنات کے رب کی قسم آج بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اونٹنی کا پیشاب
بہترین ہے اور دودھ ملا کے اس آدمی کے لیے جس کا جگر بڑھ جائے اور پیٹ بڑھا ہو. آج بھی کہتے ہیں, آج بھی یہ کہتے ہیں. خیر وہ وہاں گئے, انہوں نے وہ پیا, کچھ دن پینے کے بعد ان کے پیٹ ٹھیک ہو گئے. اچھا وہ تگڑے ہو گئے, موٹے ہو گئے, ماس چڑھنا شروع ہو گیا, کچھ دن رہ گئے. مسلمانوں کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں ایک صحابی تھا جو اس باڑے کا پورے کا نا وہ انتظام وغیرہ کرتا تھا, وہاں چوکیدار تھا, حضرت یسار رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ایک دن کیا آپس میں مشورہ کر کے, یہ جو مسلمان ہوئے تھے اور یہاں یہ دودھ وغیرہ پینے آئے تھے, انہوں نے مشورہ ایک دن کر کے نا کلہ دیکھ کے اس کو حضرت یسار کو انہوں نے پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد آگ جل رہی تھی, آگ میں لوہے کی سلائیاں تھیں, وہاں کو تاریں پڑی. انہوں نے وہ سلائیاں گرم کر کے اس مسلمان صحابی حضرت یسار کی آنکھوں میں گرم گرم لال سلائیاں جو تھیں نا اس کی آنکھوں میں پھیر. دوسروں نے پکڑا ہوا تھا لال رنگ کی, دونوں ہی آنکھیں جو تھیں نا اس کے ڈیلے چو گئے اس کے دونوں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کوئی چیز تھی, کوئی اسلحہ اس دور کا چھری وغیرہ, یہ انہوں نے پکڑ کے اس کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ بھی کاٹ دیے اور جا کے اور ساتھ کہنے لگے, اور جا ہم مسلمان نہیں ہیں, ہم تو ایویں مسلمان جھوٹی موٹے ہوئے تھے. اور وہاں جو مسلمانوں کی جو اونٹنیاں تھیں نا, اونٹنیوں کو ہنکا کے نا ان کو پھر وہ لے کے نکل گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا کرنا ہوا کہ صبح کے وقت پتہ چلا ہے کہ یہ ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے, جو انصار تھے نا مدینے کے, یہ بڑے ان میں کھوجی تھے, کوئی دوسرے تھے, کوئی بڑے سیانے, فرمایا تم جلدی جاؤ اور ان کو جانور دے کے, اونٹ وغیرہ دے کے, گھوڑے دے کے بھیجا, پکڑ کے لاؤ جہاں بھی ہیں. وہ پکڑ کے لایا گیا ان کو. اور اللہ کا وہی قانون کیا کہ ظالم نے جس طریقے سے ظلم کیا اس طریقے ساتھ یہ کوئی قانون نہیں کہ بچے جی 20 سال قید, 10 سال قید, 5 سال قید. یہ کیا دمادوں کی طرح جیل میں رکھ کے اس کو کھوا کے موٹے تازے کر رہے ہو تم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کو پتا, آپ نے دیکھا, فرمایا اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیری گئی ہیں. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, امام الانبیاء جن کا نام ہے رحمت للعالمین, فرمایا میرے سامنے لال سلائیاں کر کے نا گرم ان کی آنکھوں میں پھیرو. قانون تو قانون ہے نا, پھر یہ تو اللہ کا قانون ہے. لال سلائیاں کر کے ان کی آنکھوں میں پھیر کی, ان کی آنکھیں چوگے ختم ہو گئی. پھر دیکھا اس کی دونوں ٹانگیں اور ہاتھ کٹے ہوئے. فرمایا کاٹو ان کے دونوں, کاٹو ان کے دونوں پاؤں اور دونوں ان کے ہاتھ جو تھے, ان کو کاٹ کے جس طرح اس کو وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے نا, اب آنکھیں بھی نہیں, ان کی آنکھیں بھی نہیں اور ہاتھ بھی نہیں, پاؤں بھی نہیں, زمین کے اوپر ان کو جس طرح کے وہ مسلمان بیچارہ تڑپ کے حضرت یسار شہید ہو گیا تھا نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق ان کو مدینے کے باہر, وہ کھلی جگہ پہاڑ تھے, پہاڑوں کی پہاڑی زمین کے اوپر محمد رسول اللہ نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اور سلائیاں پھیر کے گرم آنکھیں نکال کے ان کو وہیں پھینک دیا. اور اس کے بعد اللہ کا کرنا ہے کہ ساری زندگی, پورے صحابہ کی زندگی میں کبھی پھر کسی نے یہ کیا نہیں کسی کے ساتھ. آج ہمارے ہاں بندے کو پکڑ کے سیدھا ہی پٹھی کے اندر ڈال دیتے ہیں, کو پوچھنے والا ہی نہیں, سیدھا پٹھی کے, اس کو پتا ہو کہ اس پٹھی کے اندر یہ جو آگ ہے میں نے پکڑا جانا ہے اور مجھ کو پھر پھینکا جانا ہے اس میں. قانون کیوں؟ قانون مسلمانوں, اللہ کا قانون, اور پھر دنیا کے اندر امن نہ ہو. اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون, مومنو تم نے بچنا نہیں اگر میرا قانون نافذ نہ ہوا, یاد رکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے, 2 آدمی آپس میں لڑے. ایک آدمی کے پاس نا اس نے کوئی جانور کا, گائے وغیرہ اس کا کوئی, یا کسی جانور کا سینگ تھا. اس نے سینگ جو تھا نا یہ بڑے زور سے دوسرے کو مارا, اس جگہ یہ ران کے اوپر, اس کی ران جو تھی نا پھٹ گئی. یہ پجا نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ اللہ کے رسول, اس نے مجھے سینگ مارا ہے. اس طرح باتیں ہو رہی تھی, یہ اس نے پلوانی کی ہے. فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا تیرے زخم کا پتہ لگنے دو کہ یہ زخم ملتا ہے کہ نہیں, کہ کیا بنتا ہے کہ آگے اس زخم کی وجہ سے تو نے مر جانا ہے, کیا ہونا ہے. اے اللہ کے رسول آپ اس کو بدلہ لیں. نہیں ابھی لیں. فرمایا ٹھہر جا, اللہ کا قانون یہ ہے کہ فوری طور پہ نا
جب کوئی زخم آ جائے تو فوری طور پہ دیکھو، کیا پتہ ہے مر جائے، اس کو مارنا ہی پڑے۔ اے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو بدلہ لیں، فرمایا لاؤ پھر سینگ لے آؤ۔ وہی سینگ لے آ، اس نے پھر پورے زوروں کے ساتھ اس کو مارا، اس کا بھی اللہ کرنا ہے، اس بھی پھٹ گیا۔ اچھا یہ بعد والا جو تھا نا، جس نے جرم کیا تھا سزا ملی، اللہ کا کرنا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد اس کا زخم مل گیا، اور پہلے کا جو زخم تھا نا وہ بڑھ گیا، پھر آیا اور وہ لنگڑا ہو گیا۔ پھر کہنے لگا اللہ کے رسول دیکھیں میں لنگڑا ہوگا، اب اس کی ٹانگ توڑے لنگڑا کریں۔ فرمایا میں نے تمہیں پہلے کہا تھا کہ ٹھہر، جو اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ کا قانون جو ہے اب نافذ ہو چکا ہے۔ بس سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 63 سالہ زندگی میں صرف ایک آدمی نے ایک کو پتھر مارا تھا، اس نے نیچے سے پتھر پکڑ کے اس نے سر کے اوپر مارا، وہ بندہ گر کے وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، آپ نے یہ نہیں کہا اس کو پھانسی دے دو، 12 سال قید دے دو، فلاں کرو، 14 سال فلاں۔ فرمایا پتھر پکڑو، اس نے کہا جی میں واقعی پتھر کے ساتھ پھر اس کو مارا گیا، اور وہ بھی زمین پہ گر گیا، اور پھر وہ بھی تڑ کے مرا۔ پھر اس کو ظالم نے جس طریقے سے ظلم کیا اس طریقے سے ظلم کرو۔ اگر اس نے چھری، میں نے سنا ہے کئی آدمیوں کو، ایک آدمی نے چھری کی نوک لے کے نا سارے اس کے وجود کے اوپر نا چھریاں پھیر کے اس کو مارا۔ سادہ طریقہ اللہ کا قانون ہے، جس طریقے سے اس نے مارا اس طریقے سے تم اس کو مارو۔ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ بدر کے اندر جب نبی علیہ السلام چلے ہیں مجاہدین کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عورتیں بھی کہنے لگی اللہ کے رسول کو مسلمان کو زخمی ہو جائیں گے یا کچھ ہوں گے تو بندے اگے تھوڑے ہیں، ہم پھر ان کی کو مرم پٹی کرنے کے لیے ساتھ چلے جائیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک عورت تھی ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی نیک عورت تھی اور قرآن مجید اس کو بڑا آتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی اے اللہ کے رسول میں بھی جاتی ہوں، ان کی تیمارداری کروں گی، کو مرم پٹی کروں گی، اور ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں ظالموں کی طرف سے کو تیر آ کے مجھے لگے، شاید میں شہید ہو جاؤں، مجھے بھی درجہ مل جائے شہادت کا۔ کیسی عجیب عورتیں ہیں کہ شاید مجھے بھی مل جائے درجہ شہادت کا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا نبی اللہ کے حکم سے بولتا ہے، اللہ سارے غیب جانتا ہے۔ اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا ام ورقہ گھر چلی جاؤ، اللہ تجھے گھر کے اندر شہادت نصیب کرے گا۔ اب اللہ کے حکم سے بول رہے تھے، اللہ تو سارے غیب جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نبی پیغمبر بھی غیب نہیں جانتا، اللہ سارے غیب جانتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو یہ گھر میں چلی، بڑی نیک تھی، لڑائی ہو گئی، اس کے بعد یہ اپنے مدینہ سے تھوڑا سا ہٹ کے اس کا گھر تھا پرے ذرا دور، بڑا اس کو قرآن آتا تھا، بڑی حافظہ نیک تھیں یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ بھی اجازت دی تھی کہ اپنی ادھر کی عورتیں اکٹھی کر کے نا، ایک مسلمان مرد اذان دے گا تو بعد میں پتہ ہے کیا ہے، تم عورتیں اکٹھی کر کے نا عورتوں کی جماعت تم کرا لیا کرو۔ یہ پہلی عورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو یہ بات کہی کہ تم عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہو۔ اور عورتوں کی جماعت جب کرائے تو یہ امام کی طرح آگے نہیں عورت کھڑی ہوتی، درمیان کے اندر ہی کھڑی ہوتی ہے، درمیان میں۔ یہ عورتوں کی جماعت، ایک غلام تھا، یہ آتا اذان دیتا، گھروں سے عورتیں اس علاقے کی آتی ہیں اور اس کے پیچھے نماز پڑھ کے، بڑی چنگی بڑی نیک تھی یہ، اس کی کوئی اولاد ہی نہیں تھی، اللہ کا کرنا ایسا کر لی۔ اس کے گھر میں اس نے ایک غلام اور ایک لونڈی رکھے ہوئے تھے، تو دونوں کو اس نے یہ کہہ دیا کہ جس دن میں فوت ہوں گی نا اسی دن تم آزاد ہو۔ اس کو کہتے ہیں مدبر کرنا، کہ میں تمہیں مدبر کرتی ہوں، جس دن میں فوت ہو گئی تم بھی آزاد ہو اس دن۔ اب کچھ دن یہ وہ ملازم مرد اور عورت جو تھی نا، غلام اور لونڈی، یہ کہنے لگے پتہ نہیں مائی نے کدوں مرنا مگروں لینا ہے، ادھر کچھ کریے۔ دونوں نے مل کے ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھیں ان کے گلے میں رسی ڈالی، اور دونوں نے کھچ کے نا وہ رسی نہیں یہ کپڑا ڈالا تاکہ پتہ نہ چلے کیا ہے، کپڑے کے ساتھ سا ان کا بند کر کے نا شہادت کی موت چلی گئی ہے۔ اور رولا پہ گیا سارا ادھر ادھر،
اور یہ کس دور کی بات ہے؟ یہ دور کی بات ہے حضرت عمر فاروق کے دور کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی دیر پہلے غزوہ بدر کے موقع پہ کہا تھا نا، اللہ تجھے شہادت کی موت گھر میں دے گا۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا نا تو کہنے لگے اللہ اکبر، اور سچا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سچے ہیں۔ اور انہوں نے اتنی دیر پہلے کہا تھا تم گھر میں شہید ہوگی، شہیدی ہو گئی نا۔ پھر جا کے پتہ کیا، ان کو پکڑا، ذرا تھوڑی سی سختی کی تو دونوں کہنے لگے ہاں جی ہم نے پھا دے کے مارا ہے۔ اب اللہ کا قانون کیا ہے؟ اگر پھا دے کے مارے تو پھا دے کے مارو۔ یہ اسلام کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی، آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی، ساری زندگی، اور حضرت عمر فاروق کی سارے عرصے میں یہ پہلی یہ عورت جو شہید ہوئی تھی پھا دے کے اس کو، حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ کا یہ قانون ہے، ان دونوں مرد اور عورتوں دونوں کو پھا دے کے ان کا گلا کوٹ کے ان کو مارا جائے گا۔ قانون اگر اللہ کا ہو وہ کیوں نہیں امن ہوتا؟ کیوں بچیاں محفوظ نہیں رہتی؟ کیوں گھر بار جو ہے لوگ بس؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا قانون جس ملک میں، فرمایا ایک وقت آئے گا دیکھنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔ فرمایا ایک عورت فلاں علاقے سے نام لیا، فلاں علاقے سے چلے گی اور وہاں سے آئے گی مدینہ مکہ تک آئے گی، فرمایا اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اس لیے کہ قانون اللہ کا ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں، ہم اپنے گھر میں اتنی موٹی 9 انچ کی کاندھ، 13 انچ کی کاندھ، 18 انچ کی کاندھ، اور اندر تالا لویا فلانا اور چابی لے جے اور بوا مارے جے۔ اللہ کا قانون نہیں تو پھر یہی ہونا ہے۔ حاکموں ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں، اور تم تو مدینے کی ریاست کہتے ہو، اللہ تمہیں توفیق دے آمین، اللہ تمہیں توفیق دے آمین، اور اللہ ہمیں توفیق دے ہم وہ مدینے کا قانون یہاں دیکھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔